السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جنہیں وسوسے کی بیماری لگی ہوتی ہے۔ وسوسہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ہر انسان کو آ سکتی ہے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ شیطان نے اسے بھی وسوسہ ڈالا ہے۔ قرآن میں آیا ہے فوسوس الیہم الشیطان، شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہمیں وسوسے آتے ہیں اور ایسی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں جنہیں ہم بتانا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ کو واقعی ایسا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ جی ہمیں واقعی ایسا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک صریح الایمان، یہ ایمان کی نشانی ہے اور یہ صریح ایمان ہے کہ آپ کو وسوسے آتے ہیں۔ تو وسوسے آنا جو مومن کی علامت ہے، مومن کو وسوسے آتے ہیں، لیکن وسوسے سے کبھی کبھی بیماری بن جاتی ہے۔ بیماری ایسے کہ بعض لوگ وضو کرتے ہیں کہ وضو کرتے وقت ان سے بھول جاتے ہیں کہ کتنی دفعہ وضو کی، یا کوئی عضو ان سے رہ جاتا ہے کہ ہاتھ دھویا کہ نہیں دھویا، منہ دھویا کہ نہیں دھویا، مسح کیا نہیں کیا۔ اس طرح کے وسوسے اکثر لوگوں کو آتے ہیں۔ بعض لوگوں کو وسوسے نماز میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، جب بھی نماز پڑھتے ہیں 3 رکعت پڑھی ہے 4 پڑھی ہے اس کا پتہ نہیں لگتا، اور نیت کی یا نہیں کی اس میں وسوسے اکثر آتے ہیں۔ اسی طرح وسوسے اکثر لوگوں کو گھریلو معاملات میں بھی آتے ہیں، جیسے طلاق وغیرہ میں۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ بس بار بار یہی وسوسہ آتا ہے کہ میں نے طلاق دی ہے یا نہیں دی، بار بار اس چیز کا وسوسہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اس طرح ایمان میں بھی وسوسے آتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ رب العالمین کے بارے میں بندے کے ذہن میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں جنہیں بندہ کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ تو یہ سب چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، جو مومن بندے کو تنگ کرنے کے لیے اور اسے پریشان کرنے کے لیے یہ ایسے ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ وہ اسباب ہم استعمال کرے جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ شریعت نے ہمیں اعوذ باللہ بتایا ہے وسوسے سے بچنے کے لیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے صحابہ کو کہ آپ اللہ سے پناہ مانگے جب بھی آپ کو یہ وسوسہ آ جائے، اور اسی طرح یا آمنت باللہ پڑھے، آپ جب بھی آپ کو کوئی وسوسہ آ جائے دل میں تو آمنت باللہ پڑھے۔ اس طرح قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اللہ رب العالمین نے بھی یہی کہا ہے کہ جب بھی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے کہ کوئی وسوسہ آ جائے تو آپ اللہ سے پناہ مانگے۔ تو اللہ سے پناہ مانگنا، اعوذ باللہ پڑھنا، یہ وسوسے کا ایک علاج ہے۔ اسی طرح وسوسے کا علاج یہ بھی ہے کہ آپ کثرت سے تلاوت کریں، خاص کر سورہ بقرہ کی تلاوت آپ کریں، وہ جو آخری آیت ہے اس کی آمن الرسول سے ان کی تلاوت کریں، یا پورے سورہ بقرہ کا ایک حصہ آپ گھر میں پڑھ لیں، جس سے شیاطین سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک وسوسے سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ وسوسے سے بچنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اذان کا جواب دیں۔ جب بھی آپ اذان کا جواب دیں گے تو اس سے بھی شیطان سے پناہی آپ کو حاصل ہوگی اور شیطان اس سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں وسوسے سے نجات کے، جیسے اذکار کی پابندی کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اذکار بتائے ہیں جو کہ صبح اور شام بندہ پڑھے تو اللہ رب العالمین ہر چیز سے حفاظت کرے گا۔ ایک چھوٹی سی دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو آپ پڑھے تو اللہ رب العالمین اس سے آپ کی صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک آپ کی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح وہ اذکار جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے حفاظت کی ترغیب دی ہے، شیطان سے حفاظت کا بتایا ہے، وہ اذکار آپ پڑھیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ دعا سکھائی ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھے گا تو اس کی کفایت کی جائے گی، یعنی شیاطین سے اس کی حفاظت کی جائے گی اور اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیت الخلاء میں آپ جائیں تو ایسی جو دعائیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھے تو اس میں بھی شیطان سے پناہی مانگی گئی ہے۔ تو ایسی دعاؤں کا اہتمام کرنا جس سے بھی بندہ وسوسوں سے نجات پاتا ہے۔ اسی طرح وسوسوں پر نجات پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان پر یقین نہ کریں۔ وسوسوں پر جو یقین کرے گا تو پھر شیطان مزید جرأت مند ہوگا اور مزید اسے وسوسوں میں ڈالے گا۔ اگر آپ یقین نہیں کریں گے کہ رہنے دو جو بھی ہوا میں نے صحیح کیا ہے، ٹھیک عمل کیا ہے، تو عدم یقین سے پھر یہ بھی ایک طریقہ ہے بچنے کا کہ شیطان سے اللہ رب العالمین حفاظت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت کرے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔